بندوق کی نشست کا بھی ذکر کیا جو کہ شست ہوتی ہے ایکچولی، اور آپ کے بارے میں اور آپ کے والد محترم کے بارے میں وہ بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آصف زرداری تم میرا ٹارگٹ نمبر 1 ہو۔ آپ کے اور آپ کے والد کے خلاف اتنا غصہ اور ٹارگٹ نمبر 1 کیوں قرار دے رہے ہیں وہ؟ جہاں تک خان صاحب ہے، ویسے جو وہ بندوق کی نشست کہا تھا اور بندوق کی نوک ہوتی ہے یا جیسے بھی، اس کا جو ارادہ تھا وہ وائلنس کا ایک ایگزامپل ہے. اینڈ فار دا پرائم منسٹر آف پاکستان ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ سے that his political opponent is in the crosshairs of a gun، یہ ایک بہت سنگین ایشو ہے. ہم تو جمہوری لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم تو ووٹ کی بات کر رہے ہیں، عدم اعتماد میں ووٹ کی بات کر رہے ہیں، مگر خان صاحب کا یہ دھمکی بالکل برداشت سے باہر ہے، اور ہم اس کا سخت نہ صرف مذمت کرتے ہیں مگر پاکستان کے عوام کو، پوری دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ہارا ہوا شخص ابھی اپنا شکست اس کو نظر آ رہا ہے اور وہ گالی دے رہا ہے، وہ مارنے کی دھمکی دینے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس کس کو دھمکی دے رہا ہے، اور کیا اس کو معلوم ہے کہ گن کیسے استعمال کیا جاتا ہے، بندوق کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اس قسم کا دھمکی جمہوری سیاست میں نہیں دینا چاہیے. جہاں تک خان صاحب کی خوف ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں، ہمارے بارے میں، اور خاص طور پہ صدر زرداری کے بارے میں، ان کی بہت سی وجوہات ہیں. صدر زرداری تو کا جو رول ہے پاکستان کی سیاست میں، اور جس طریقے سے وہ سارا اپوزیشن کو اور حکومت کے اتحادیوں کو اور خان صاحب کے اپنے ممبرز کو ایک پیج پہ لے آ سکتا ہے، وہ شاید کمال صرف اور صرف صدر زرداری میں ہے. مجھ سے وہ اتنا چڑھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نوجوان ہوں، آئی ایم ینگ، تو وہ اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اتنا بزرگ ہوتے ہوئے ایک نوجوان اس کو پہلے دن سے اتنا چیلنج کر رہا ہے کہ اس کا حکومت کو چلنے نہیں دے رہا ہے. میں نے پہلے دن پہ اس کو سلیکٹ قرار دے دیا، خود اس نے ڈیسک پہ تالیاں تو بجائے، مگر دنیا بھر میں اس کا پہچان آج تک سلیکٹڈ ہے. آپ کے خیال میں جو سلیکٹڈ کی جو ٹرمنالوجی ہے اس کی وجہ سے وہ غصے وہ پورا کا پورا ایک سلسلہ ہے. اگر ہم اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں، عدم اعتماد کا امتحان سے گزر رہا ہے، تو یہ ہمارا 3 سال کا جدوجہد ہے. ہم نے جب بھی اپوزیشن کے ساتھ انگیج کیا تو ہم نے چاہا کہ ہم یہ کنسنسس بنا سکے کہ پارلیمان کے باہر کے احتجاج کے ساتھ ساتھ ہم پارلیمان کے اندر کی حملہ کے لیے بھی تیاری کریں. اور اب 3 سال بعد ہم اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں، اور خان صاحب آج اب سے سب سے زیادہ امتحان سے گزر رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے، اس نوجوان نے اور صدر زرداری نے اس کو نیشنل اسمبلی میں شکست دلوایا تھا سینٹ الیکشنز کے سلسلے میں. وہ جانتا ہے وہ ہمیں توڑ نہیں سکتے ہیں. اس نے سوچا تھا کہ صدر زرداری کو وہ جیل میں ڈالے گا اور آسان سے پھر اپنا 5 سال ایسے گزرے گا کہ کچھ دیر بعد وہ صدر زرداری کو کہیں گے آپ باہر چلے جائیں، باہر آرام سے بیٹھے اپنا علاج کروائے اور 5 سال تک مجھے اپنا حکمرانی کرنے دے، میرا سلیکٹڈ ٹرم پورا کرنے دے. صدر زرداری نہ ٹوٹا، نہ بکا، نہ جھکا، نہ پیچھے ہٹا. اس نے اس کا جیل بھی برداشت کیا، باہر آیا تو یہاں پاکستان میں موجود ہے. اس نے سوچا کہ میرے والد کو جیل میں رکھ کے، فریال تارپل صاحبہ کو ہاسپٹل بیڈ سے گھسیٹ کے رات کے اندھیروں میں جیل میں رکھے، مجھے خاموش کر سکے گا، میری تنقید کو خاموش کر سکے گا، میرا اپوزیشن میں کمی ہوگا. مگر اس میں کچھ نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 3 سال بعد اب یہ سلیکٹڈ والا کہانی انشاءاللہ تعالی ختم ہونے والا ہے.